بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کا پروردگار سائے کو کس طرح پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے ساکن بنا دیتا۔ پھر ہم نے سورج کو سائے کے وجود پر دلیل بنا دیا، پھر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اسے اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ اور نیند کو سکون اور دن کو محنت کے لیے بنایا، اور وہی تو ہے جو ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر اپنی رحمت کے آگے آگے بھیجتا ہے، یعنی بارش کے آگے آگے، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی برسایا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے مردہ شہر کو دوبارہ زندگی بخشیں اور اس سے اپنی مخلوقات میں سے بہت سارے چوپایوں اور انسانوں کو سیراب کریں، اور یقیناً ہم نے اس پانی کو مختلف طریقوں سے ان کے درمیان پھیرایا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر اکثر لوگ انکار کے علاوہ کوئی بات قبول ہی نہیں کرتے، یعنی ان کو صرف ایک بات قبول ہے کہ انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، بس اور کچھ قبول ہی نہیں کرتے۔ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک خبردار کرنے والا مبعوث کرتے، لہذا آپ کفار کی بات ہرگز نہ مانیں اور اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑے پیمانے پر جہاد کریں، بڑا جہاد کریں۔ اس قرآن کو معاشرے میں حاکم کرنے کے لیے اے رسول بڑا جہادن کبیرہ، بڑا جہاد کریں۔ یعنی کیا معنی ہے اس کا؟ کہ اللہ کا قانون اگر معاشرے میں کوئی لانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بڑی کوششوں کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو بڑا جہاد کرنا ہے اللہ کی کتاب کو لاگو کرنے کے، اور یہاں پر میں اشارہ کر دوں روایات برادران اہل سنت میں اور علماء اہل سنت کہ جن کو حق کہنے میں کوئی تردد نہیں ہوتا، ان کو خدا نے توفیق دی ہے۔ ہماری کتابوں میں بھی، ان کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صحابہ کرام کے ساتھ تھے اور فرمایا صحابہ سے کہ تم لوگوں میں سے ایک خوش نصیب ایسا ہے کہ جس طرح میں نے قرآن کی تنزیل پر کفار سے جہاد کیا ہے، اسی طرح تم میں سے ایک خوش نصیب ایسا ہے کہ جو قرآن کی تعویل پر تمہارے ساتھ جہاد کرے، اور فرمایا وہ خوش نصیب ہے، یعنی گویا کہ تم میں سے وہ ایک ہی ہے۔ تو پھر روایات میں ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے سوال کیا کہ وہ خوش نصیب میں ہوں؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں۔ پھر حضرت عمر نے سوال کیا میں ہوں؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر جب سب نے سوال کر لیے، اور چونکہ جو لہجہ تھا رسول اللہ کا وہ ایسا تھا کہ سب کو شوق ہو رہا تھا کہ میں وہ خوش نصیب ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہے کہ جو میری جوتی گانٹھ رہا ہے۔ رسول اللہ نے اپنا جوتا تھوڑی دیر پہلے دیا تھا مولا کائنات کو کہ علی اس جوتی کو مرمت کر دو، صحیح کر دو۔ فرمایا تم میں سے کوئی نہیں ہے، وہ ہے کہ جو میری جوتی کی مرمت کر رہا ہے، یعنی علی ابن ابی طالب۔ اور یہ دلیل ہے ان اندھوں کے لیے کہ جو کہتے ہیں کہ علی ٹھیک تھے یا نہیں تھے، اور علی جو ہے وہ بعد میں کبھی پچھتاتے تھے کہ میں نے یہ کیوں کیا، یہ سب جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے، ناسبیت کا اور بنو امیہ کے خطیبوں کا اور ان کے حدیث گھڑنے والوں کا پروپیگنڈا ہے۔ امیر المومنین کو رسول اللہ نے بالکل گارنٹی دی ہوئی تھی کہ آپ نے قرآن کی تعویل پر اسی طرح ان سے جنگ کرنی ہے، یعنی صحیح قرآن کو حاکم کرنے کے لیے جس طرح میں نے قرآن کے نزول پر کافروں سے جنگ کی۔ اور اگر آپ ان دونوں کا موازنہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی کو کتنا سخت جہاد کرنا پڑا، کیونکہ بالآخر رسول اللہ
تو ایک مرکز بن گئے تھے مسلمانوں کے لیے، لیکن حضرت علی کے بارے میں مسلمان ہی شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے تھے. ادھر بھی مسلمان، جنگ کے لیے آنے والے بھی، بغاوت کرنے والے بھی، اور ادھر بھی مسلمان. اور جو یہ کہتا ہے کہ حضرت علی نے جنگیں کی، قرآن کریم کا واضح فیصلہ ہے کہ جب مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں قتال کریں، یہ سورہ حجرات کی آیات ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مسلمانوں کے دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑے تو کسی کو اجازت نہیں ہے کہ گھر بیٹھ جائے اور کہے وہ بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہے، میں نہیں لڑتا. جنہوں نے یہ کیا ظلم کیا تھا، حق کو کمزور کیا تھا. قرآن کو تو سب مانتے ہیں نا، شیعہ بھی سنی بھی. یہ قرآن کی آیت ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں قتال کریں، لڑ پڑے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو جس نے بغاوت کی اور تجاوز کیا اس کے ساتھ لڑو، نہ کہ بیٹھ جاؤ. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اس وقت تک اس سے جنگ کرو جب تک کہ اللہ کے حکم کے آگے سر نہیں جھکا دیتی، بغاوت سے باز نہیں آ جاتی. یہ قرآن کا حکم. اب مولا کائنات ظاہری طریقے سے بھی جو خلفاء کے چننے کا تو خلیفہ بنے، کسی کو حق نہیں تھا کہ بغاوت کرتا مولا کے خلاف. جس نے بھی کیا غلط کیا. اگر حضرت عائشہ نے کیا خطا کی، رسول اللہ کی روایات ان کے بارے میں موجود تھی. حضرت طلحہ حضرت زبیر نے کیا، ان کا احترام اپنی جگہ پہ، غلط کیا، خطا کی. اس کے بعد تو باقیوں کے درجے تو بہت نیچے آتے ہیں. وہ تو جس نے بھی کیا، رسول اللہ کی واضح علامتیں میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا، بخاری میں، صحیح بخاری جس کو کہا جاتا ہے، اس میں چند بار یہ حدیث تکرار ہوئی ہے کہ وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، عمار کا خدا بھلا کرے، اس کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اس کی اتنی رسول اللہ کی صراحت اور قرآن کے حکم کی صراحت کے بعد بھی بعض لوگ اندھے. اسے کہتے ہیں بغض علی، اسے کہتے ہیں بغض علی. اندر دلوں میں کوئی ایسا بغض ہے امیر المومنین کے بارے میں، کوئی ایسی کوئی چیز گھول کے پلائی گئی ہے ان کو کہ ان کے منہ سے یہ نہیں نکلتا. سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے علی کو حق کہہ دیا تو پتہ نہیں ہمیں کتنے بت توڑنے پڑ جائیں گے اپنے جو بنا کے بیٹھے. وہ تو قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کون حق پہ تھا. فرمایا عمار کا خدا بھلا کرے، اس کو باغی گروہ قتل کرے گا. اور عمار کو کس نے قتل کیا؟ لشکر شام نے. اور یہاں پہ رسول اللہ خاموش نہیں ہوئے. سننے والے کے لیے روشن سورج سے بھی زیادہ یہ رسول اللہ کی بات واضح ہے کون حق پہ. فرمایا عمار یدعوہم الی الجنہ، جب وہ باغی گروہ عمار کو قتل کرے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ عمار انہیں جنت کی دعوت دیتا ہوگا. وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، اور وہ باغی گروہ عمار کو جہنم کی دعوت دیتے ہیں. اب ایک گروہ کو اللہ کا رسول فرما رہا ہے جنت کی طرف دعوت دینے والا، دوسرے گروہ کو کہہ رہے ہیں، فرما رہا ہے اللہ کا نبی فرما رہا ہے جہنم کی طرف دعوت دینے والا. آپ کہتے ہو جو جہنم کی طرف دعوت دے رہے تھے انہوں نے بھی خطا کی تھی، اجتہادی غلطی کی تھی، ان کو بھی ثواب ملے گا. جہنم کی طرف دعوت دینا اس شیاطین کا کام ہوتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے جہنم کی طرف کون دعوت دیتے؟ جہنم کی طرف دعوت دینے والے کون سا لشکر؟ لہٰذا اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. سمجھنے والوں کے لیے یہ بات بالکل واضح ہے. ان کو نہیں پتا تھا اتنے زیادہ صحابی موجود تھے، صحابہ کرام موجود تھے وہاں پر اس دوسرے لشکر میں بھی. کیوں نہیں انہوں نے کہا اگلا بھی حصہ کیوں نہیں پڑھا؟ یہ تو کہا جا کر اپنے سپہ سالار کو کہ ہم نے رسول پاک کی حدیث سنی ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا. کیوں نہیں کہا کہ ہم جہنم کی طرف دعوت دینے والوں میں سے؟ انہوں نے ایک تعویل کر دی اور اس تعویل کو سن کر سارے چپ کر گئے. قرآن مجید، آپ قرآن مجید کھول کر خود دیکھیے جہنم کی طرف دعوت دینے والوں کو اللہ نے کیا کہا ہے، کون لوگ ہیں جو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں. صدق اللہ العلی العظیم.